ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو کچھ سخت الفاظ بول دیے اور برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صدیق، کیا آپ نے اپنے غلام کو گالی سے تشبیہ دی؟ آپ نے سخت الفاظ بولے؟ صدیق اکبر نے اقرار کیا، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گالی سے تشبیہ دی، ان کو سخت الفاظ بولے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میری امت میں وہ صدیق کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے میری امت کے لوگوں کو گالی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صدق الله العلي العظيم۔ وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، خاص طور سے مسلمان مرد کو اور مسلمان عورتوں کو، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اہتمام کی تلقین فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مقامات پر ارشاد فرمایا اور احادیث میں اشارات بھی ملتے ہیں کہ اگر انسان کی زبان پر کنٹرول ہو اور اس کی حفاظت کر رہا ہو تو اس کے تمام زندگی میں جو عمل کرے گا وہ خیر کی لائن سے ہوگا، اور اگر اس کی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، تو اس کی عملی زندگی میں خیر کے تعاقب تناسب کم ہوں گے بنسبت شر کے، یعنی اس کی عملی زندگی میں شر زیادہ ہوں گے اور خیر کم ہوں گے۔ حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں ہی ان کو ایمان کا شرف حاصل ہوا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکمل واقعہ ارشاد فرمایا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہونا چاہا اور اپنے ملک میں جانے کے لیے اجازت چاہی تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا نبی اللہ، میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیجئے تاکہ میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکوں اور آخرت کے لیے اس کو سانچا اور خوشنما اور خوبصورت بنا سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو 70 سے زائد نصیحتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت تھی لا تسبن احدا، کہ جابر ابن سلیم، آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ آخری نصیحت یہ تھی
وقال إني لم أبعث معانا ولا فحاشا ولا سبابا، کہ جابر ابن سلیم کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے گا، ایسا مرحلہ آئے گا، کوئی ایسا مقام آ جائے گا کہ لوگ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دیں، تو آپ ان کو پلٹ کر کے جواب مت دینا۔ آپ کو اونچی آواز میں آپ سے بات کرنے لگیں، آپ کو گالیاں دینے لگیں، تو آپ ان کو پلٹ کر کے جواب مت دینا، بلکہ یہ سوچنا انما بعثت رحمتاً، کہ ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور مجھے اس وقت اللہ کی رحمت کی بہت ضرورت ہوگی۔ یہ سوچ کر کے آپ صبر کر لینا، ان کو جواب گالی سے مت دینا۔ جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پوری زندگی گزر گئی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں فما سببت بعد ذلك حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، کہ میری پوری زندگی گزر گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تسبن احدا، کہ جابر ابن سلیم آپ اپنی زبان سے کسی کو گالی مت دینا۔ میری پوری زندگی گزر گئی، انسان کی بات ہی چھوڑیے، آزاد غلام کی بات چھوڑیے، میں نے کبھی کسی بکری کو، کسی جانور کو، کسی اونٹ کو گالی نہیں دی، کسی اونٹ کو، کسی جانور کو کبھی میں نے سخت الفاظ تک نہیں بولے۔ میں نے اپنی زبان پر اتنا کنٹرول کیا کہ انسان، آزاد غلام، سب کی بات آپ درکنار رکھیے، میں نے کبھی بکری کو، کبھی اونٹ کو، کبھی کسی جانور کو گالی سے تسبیح نہیں کی، کبھی ان کو سخت بول نہیں بولا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ انسان، سب مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے مسلمان طبقہ محفوظ ہو، زبان سے محفوظ ہو۔ اب زبان میں صرف گالی ہی نہیں کہ آپ انسان کو گالی دیں تبھی آپ کو ایذا پہنچانا ہوگا۔ حدیث میں صرف ہاتھ اور زبان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آپ چل کر کے کسی کو اپنے پاؤں سے ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ایذا مسلم میں داخل ہے۔ راستہ ہے، آپ کنکر پتھر کاٹے پھینک رہے ہیں، یہ بھی ایذا مسلم میں داخل ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔ عام میونسپلٹی کا جیسے اور شہروں میں ہوتا ہے، بیت الخلا ہوتا ہے، آپ اگر اس کی صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں، پیچھے والا جا رہا ہے، آپ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کے نکلنے سے، یہ بھی ایذا مسلم میں داخل ہے، کیونکہ اس کی اسماعیل سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی بدبو سے اس انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ بھی ایذا مسلم میں داخل ہے۔ زبان کے ذریعہ، ہاتھ کے ذریعہ، پاؤں کے ذریعہ، جس بھی لحاظ سے ہے، ہم کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو حرام۔ ایک کاذب تو ہو سکتا ہے لیکن صدیق نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے غلام سے معافی مانگیں۔ صدیق اکبر روتے جا رہے ہیں اور غلام سے معافی مانگتے جا رہے ہیں کہ غلام، میں نے آپ کو گالی دی، میں نے آپ پر سخت الفاظ بولے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ غلام فرما رہا ہے آقا میں نے آپ کو معاف کیا۔ باہر نکلتے ہیں مسجد نبوی سے، فرماتے ہیں غلام میں نے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں، آپ کا جہاں دل چاہے چلے جائیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اس صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، پھر بھی ان کو اللہ کے حکم سے اتنا خوف،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اتنا نادم، اتنا پریشان ہونے کے باوجود کہ ان کو اتنا تکلیف پہنچی کہ انہوں نے اپنے غلام کو ہی آزاد کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے باپ کو گالی دینے کے لیے تیار ہے، اپنی ماں کو گالی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے بھائی کو سخت الفاظ بول کر کے گالیاں دے کر کے گھر سے نکالنے کے لیے تتپر ہے۔ آج ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے اتنے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے ہی۔ جب صحابہ کرام کا یہ المناک سانحہ ہے کہ جب انہوں نے گالی سے تسبیح دیے غلام کو تو ان کی پکڑ ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ نہ تو ہمارے پاس جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، نہ تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ سے راضی ہیں، نہ تو ہمیں کوئی جنت کی بشارت دینے والا ہے اور نہ تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے مجدہ سنانے والا ہے۔ وہ پاک جماعت جس کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ میں آپ سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ سرٹیفکیٹ خدا کا موجود ہے، اس کے محبوب کا بھی موجود ہے، پھر بھی دنیا میں رہ کر کے اتنے فکر مند کہیں میرا اللہ میری گرفت نہ کر لے۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب کائنات جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے سامنے موجود ہوں گے، چونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے انسان کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا میں جا کر کے میرے بندوں کو سخت الفاظ بولنے کے لیے نہیں، اس کو ستانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے فرماتے ہیں اِہد اِلَیَّ یا رسول اللہ یباعدنی من النار ویدخلنی الجنت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے میں جہنم سے بچ سکوں اور جنت میں داخل ہو سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ ابن جبل سنو، میں آپ کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خذ بلسانہ کف علیک، حدیث پاک کا جملہ ہے۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنی دو انگلیوں سے پکڑ کر کے ارشاد فرمایا اے معاذ ابن جبل اس کی آپ حفاظت کر لیں، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ معاذ ابن جبل نے حیرت میں تعجب ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آج سے زبان کی بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ کہ آج سے زبان پر جو ہم کلمات نکالیں گے کیا اللہ کی طرف سے اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امر عظیم ہے، هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، اے معاذ ابن جبل آپ اس کو گاٹھ باندھ لیں اور اپنے دامن میں اپنے دل میں سما لیں کہ جہنم میں
جو اکثر لوگ جو جہنم میں جلیں گے وہ اپنے زبان کی سخت بول کی وجہ سے داخل کیے جائیں گے، اپنے زبان کی سخت کلامی سے، اپنے زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے زبان کی حفاظت کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں جو لوگ ہیں اکثریت جو جہنم میں جائے گی وہ زبان کی سخت کلمات کے بول پر جائے گی۔ آپ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، دنیا کی تمام چیزوں سے آپ بری ہو جائیں گے اور جنت میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آج مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ اگر تکلم کرتا ہے، بات کرنے کی شروعات کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے تکلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے گالی سے مخاطب ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے گالی مت دو، ارے یار میرا جگری دوست ہے، میرا بہت قریبی دوست ہے، ہم جب ملتے ہیں تو ایسے ہی ملتے ہیں اور ایسے ہی طریقے سے ہم کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبن احدا، کہ آپ کسی کو گالی سے تشبیہ نہ کریں۔ جب آپ اپنے کلام کی شروعات کریں تو سلام سے کریں۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو آپ گالی دیں، کسی مسلمان کو آپ گالی سے مخاطب کریں۔ وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا یہ بدترین گناہ ہے اور اس کو ناحق قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ عرب کے دانا اور حکیم زیرت مند لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کرتے تھے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے لیکن اس کا جرم جو ہے وہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اللسان جرمہ صغیر، زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، وجرمہ کبیر، لیکن اس کا جرم بہت ہی بڑا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان رات میں سوتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے تو زبان اس انسان سے پناہ مانگتی ہے کہ آپ بیدار ہو گئے ہیں، دن میں کوئی ایسا کام نہ کریے گا۔ پورا جسم اپنی زبان سے پناہ مانگتا ہے کہ آپ کوئی کام ایسا نہ کریے گا کہ آپ بول کر کے کنارے ہو جائیں اور اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے۔ آپ کا کام بولنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، بول دی، اور سزا کون بھگتتا ہے؟ آپ کے جسم، آپ کے پیر، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیٹھ، یہ تمام چیزیں سزاوار اور خطا نہیں کرتی، گناہ نہیں کرتی ہیں۔ گناہ تو زبان کا ہوتا ہے لیکن پٹائی اور سزا ہمارے جسم کی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے جسم سے، جو ہمارا جسم اپنی زبان سے پناہ مانگتا ہے ایک چھوٹے سے لوتھڑے سے، ہم اس کی حفاظت کا اہتمام کریں تاکہ قیامت کے دن زبان کی بول پر پکڑ نہ ہو۔ کل قیامت کے دن جب تمام انسان حاضر ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے تو اکثریت جو ہوگا وہ زبان کا گناہ ہوگا۔ کسی مسلمان کو تکلیف دی ہوگی، کسی پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی بھائی کو گالیاں دیا ہوگا، کسی بھائی کو کچھ سخت الفاظ بولے ہوں گے،
تو رجسٹر میں ہمارے نامہ اعمال میں زبان کی بول پر زیادہ سخت گیر ہوگی، پکڑ ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت کلام کہا اور ان کو ان کی ماں کے حوالے سے آر دلائی۔ معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری، کیا آپ نے حضرت بلال حبشی کو ان کی ماں کے حوالے سے آر دلائی ہے، گالیاں دی ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہاں میں نے بلال حبشی کو ان کے ماں کے حوالے سے لعن طعن کہی، گالیاں دی ہے، اس کو آر دلائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری، آپ بلال حبشی سے معافی مانگیں، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کر دے گا معاف ہونے والا نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال حبشی سے رو رو کر کے کہتے ہیں، اے بلال مجھے معاف کر دو۔ بلال حبشی نے کہا، اے ابو ذر غفاری میں نے آپ کو معاف کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بلال میں ایسے نہیں مانوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، باہر چلیے تپتی ریت میں، میرا لباس نکالیے اور تپتی ریت پر مجھے لٹا کر کے میرے منہ پر اپنے پیر سے مارتے جائیے اور پھر کہیے میں نے معاف کیا، تب میں جا کر کے مانوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رونے لگے اور فرمایا، ابو ذر غفاری میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر کے آپ کے منہ پر اپنے پیر سے ماروں۔ فرمایا، جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے میں آپ کے معافی کو مان نہیں سکتا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر میدان میں لے کر کے گئے، لباس اتارے، تپتی ریت پر لٹایا اور ان کے منہ پر مارتے جا رہے ہیں اپنے پاؤں سے اور کہتے جا رہے ہیں، اے ابو ذر غفاری میں نے آپ کو معاف کیا، اے ابو ذر غفاری میں نے آپ کو معاف کیا۔ کیا ہم بھی اپنے دوست کو، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو گالیاں دینے کے بعد کیا کبھی معافی مانگی؟ خدا نخواستہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے اور ہم نے اپنے باپ کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو گالیاں دی ہوں اور ہم اسی حال میں رخصت ہو جائیں، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دو چیزوں کی ضمانت لے لے میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، جو شخص اپنے دو چیزوں کی ضمانت لے لے، پہلی چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے رہا ہے تو میں اس کو جنت میں اس کے لیے بشارت، اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور دوسری چیز ما بین رجلیہ، جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیا، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس شخص کے لیے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لیتا ہوں۔ آج انسان دونوں چیزوں سے تقریباً گناہوں میں مبتلا ہے۔ اکثریت تو نہیں کہہ سکتا لیکن تقریباً ہمارا مسلمان طبقہ گالیوں سے بھی لبریز ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کرتا۔ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور زبان کی بھی حفاظت کریں، جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنتی ہونے کی ضمانت لی ہے کہ میں اس شخص کی دنیا میں بھی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر اس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنے پیروں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، تو میں اس کو جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے یا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔